دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ سنن نسائی کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سنتان لا تردان، دو موقع پر کی ہوئی دعائیں کبھی ٹالی نہیں جاتی ہے، رد نہیں کی جاتی ہے۔ پہلی دعا عند النداء، جو اذان کے وقت کی جاتی ہے۔ اذان کے وقت کی دعا بھی اللہ رب العالمین کے قبولیت کے اوقات میں سے، اسی لیے اللہ کے نبی نے بین الاذان والاقامہ کہا۔ اذان کے وقت اور اذان کے بعد سے لے کر کے اقامت تک کا وقت یہ فاضل اوقات میں سے، فضیلت والے اوقات میں سے ہے، دعا مانگنے کا وقت۔ اور کہا وتحت المطر، اور جب بارش نازل ہو اس وقت آپ اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے دعا مانگیں اپنی خوشحالی کے لیے، اپنی ترقی کے لیے، برکت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے، جو بھی آپ کو مانگنا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ کی خاص طور پر جب پہلی بارش نازل ہوتی، جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت، مسلم کی روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا گریبان کھول کر کے، اور بعض روایتوں میں ہے کہ اپنا عمامہ اتار کر کے بارش کے نیچے کھڑے ہو جاتے، بھیگتے تھوڑی دیر، تاکہ اللہ کی رحمت اور اس کی بوندیں آپ کے جسم مبارک پر جسم اطہر بھی پڑ جائے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش میں نکل گئے، جب پہلی بارش نازل ہوئی میدان میں کھڑے ہو گئے، بارش میں بھیگ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیگ رہے ہیں، اندر آ جائیے، بارش ہو رہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کیا تم کو پتا نہیں ہے کہ میں کیوں بھیگ رہا ہوں؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہا انہ حدیث احد بربہ، کہا یہ بارش ابھی ابھی تازہ تازہ ڈائریکٹ اللہ رب العالمین سے زمین پر اتر رہی ہے، اس برکت میں کوئی ملاوٹ نہیں، جو آسمان سے ڈائریکٹ اس کی بوندیں آپ کے سر کے اوپر پڑے۔ کہا انہ حدیث احد بربہ، کہا یہ بارش ابھی تازہ تازہ آپ کے اوپر آسمان سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، یہ بارش ہمارے اوپر پڑ رہی ہے، اس لیے یہاں بارش کے نیچے کھڑا۔ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور اسی طریقے سے بارش کے پانی کے بارے میں قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے دو باتوں کا ذکر فرمایا۔ کہا یہ مبارک پانی، ماء مبارک، اور کہا کہ یہ پاک پانی ہے، ماء طہورا، یہ پاک پانی ہے جو بارش کا پانی نازل ہوتا ہے، وہی پانی تو دنیا کے لوگ پی رہے ہیں، اسی پانی سے کھیتیاں سیراب ہو رہی ہیں، اور یہی پانی زمین میں جا رہا ہے، پھر اس کو ہم مشین کے ذریعے سے نکال رہے ہیں، ڈیم کے اندر جمع ہو رہا ہے، ہمارے گھروں میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ اگر مہینہ ڈیڑھ مہینہ بارش کے موسم میں پانی کا نزول نہ ہو، بارش کا نزول نہ ہو، تو بستیوں کے اندر ہاہاکار مچ جائے، تباہی اور طوفان مچ جائے۔ تو یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے اس سے برکت حاصل کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ یہ پانی مبارک پانی ہے، یہ پاک پانی ہے۔ بارش کا پانی آپ جمع کریں، بارش کا پانی آپ پینے کے لیے استعمال کریں، بارش کے پانی سے آپ غسل کریں، یہ اللہ نے آپ کے لیے جائز اور حلال ٹھہرایا۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے اس نعمت کے بارے میں دو تین چیزوں کا اور تذکرہ فرمایا۔ اللہ کی جب کوئی نعمت ہمارے اور آپ کے پاس ہو، ہمیں اور آپ کو ملے، تو اس نعمت کی حفاظت کرنا بہت ضروری، اس کو بچانا بہت ضروری ہے، تاکہ وہ نعمت ہمارے اور آپ کے پاس باقی رہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضول میں پانی کو خرچ کرنے سے منع فرمایا۔ آپ کے پاس پانی ہے، آپ گرا رہے، ضرورت نہیں، بلا ضرورت پانی کو اسراف کرنے سے، فضول خرچی سے منع فرمایا۔ ضرورت سے زیادہ پانی کے استعمال کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ آپ اتنے پانی میں وضو کریں جتنے میں آپ کا وضو ہو جائے، اتنے پانی میں غسل کریں جتنے میں آپ کا غسل ہو جائے، اتنا پانی آپ استعمال کریں جتنا پانی آپ کو استعمال کرنے کی حاجت اور ضرورت۔ آپ دیکھیے شہروں کے اندر پانی کی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اگر آخری مہینے میں
جون اور جولائی کے مہینے میں بارش نہ ہو تو پانی کی کٹوتی کر دی جاتی، ایک ایک بوند، ایک ایک بالٹی، ایک ایک گیلن 150 لیٹر کے لیے آدمی ترسنے لگتا ہے۔ تب انسانوں کی بستیوں کو احساس ہوتا ہے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بارش نہ ہو تو ہمیں اور آپ کو نماز استسقاء کی تعلیم دی۔ مسلمان اس روئے زمین پر اللہ کے دین کا امین اور محافظ ہے، اور یہ عقیدہ قائم کرنے کے لیے، اس عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے مسلمان کو برپا کیا گیا ہے کہ بارش نہ نازل ہو تو نماز پڑھ کر کے، دعا مانگ کر کے دنیا کے لوگوں کو یہ بتاؤ کہ دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، تو پانی کا ایک قطرہ بھی دنیا کو دے سکے اللہ ہی دینے والا ہے۔ اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اللہ سے بارش کی دعا مانگ رہے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ وضو بنا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، دیکھا کہ وہ پانی زیادہ خرچہ کر رہے ہیں۔ ویسے بھی مکہ اور مدینہ کے اندر پانی کی قلت رہا کرتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دیکھ کر کے کہ زیادہ پانی لے کر کے وضو بنا رہے ہیں، آپ نے حضرت سعد سے کہا کہ لا تسرف فی الماء، زیادہ پانی نہ خرچ کرو، پانی میں اسراف نہ کرو۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الوضوء اسراف، میں تو وضو بنا رہا ہوں، کیا اس میں بھی اسراف ہے؟ کیا اس میں بھی فضول خرچی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ، اس میں بھی فضول خرچی، اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ لا تسرف فی الماء ولو كنت على نهر جاء، کہا پانی میں اسراف نہ کرو اگرچہ بہتے ہوئے سمندر کے پاس اور ندی نالے کے پاس کیوں نہ بیٹھے ہو، تمہارے پاس ڈھیر سارا پانی ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی اسراف نہ کرو، زیادہ پانی نہ خرچ کرو۔ یہ پانی اللہ کی امانت ہے، یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے تو دنیا کے دوسرے لوگوں کو، بستیوں کو، جانوروں کو، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کی دوسری مخلوقات کو اس پانی کی ضرورت ہے۔ کہ لا تسرف فی الماء ولو كنت على نهر جاء۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مد پانی میں وضو کرتے تھے، اور ایک سا سے لے کر کے 5 سا پانی میں غسل کرتے، صحیح بخاری کی روایت۔ ایک مد کا مطلب 1.25 لیٹر پانی، اور ایک سا وہی جو آپ رمضان میں فطرہ نکالتے ہیں 2.5 کلو۔ تو حدیث میں ہے کہ ایک سا میں 4 مد ہوتا ہے، 4 سے 5 مد، یعنی 3 لیٹر آپ مان لیجیے، 3 لیٹر 3.25 لیٹر پانی یا کم و بیش اسی کے قریب اللہ کے نبی غسل کے لیے استعمال کرتے تھے، آپ کا غسل ہو جاتا۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ہمارے یہاں پانی میں کتنا اسراف ہے، ہمارے یہاں پانی کے اندر کتنی فضول خرچی ہے۔ ہمارا منجن 2-3 لیٹر سے کم میں نہیں ہوتا ہے، ٹوتھ برش نہیں ہوتا ہے ہمارا اور آپ کا 1 بالٹی سے کم میں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ سنت بھی اللہ کے نبی کی ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اس کائنات کا محافظ مسلمان ہے، پانی اللہ کی نعمت ہے، دنیا کے لوگوں کو ضرورت ہے تو مسلمان سب سے پہلے اس کی حفاظت کرنے والا۔ اور دوسری تعلیم اللہ کے نبی نے یہ دی کہ پانی کو کبھی آلودہ اور ملوث نہیں کرنا چاہیے، پانی کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ڈالنی چاہیے جس سے اللہ کی نعمت یہ خراب ہو جائے، اللہ کی نعمت یہ بیکار ہو جائے، پینے کے لائق نہ رہے۔ صحیح بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا نہا ان یبولا فی الماء الراکد و فی الماء الجاری، ٹھہرے ہوئے پانی میں اسی لیے پیشاب کرنے سے منع فرمایا۔ کہیں پانی جمع ہو اور اس میں آدمی جا کر کے پیشاب کر دے، کیونکہ پیشاب کرنے سے وہ پانی ملوث ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا، پینے کے لائق نہیں رہے گا، استعمال کے لائق نہیں رہے گا، ہمارے اور آپ کے صاف صفائی کے لائق نہیں رہے گا۔ تو پانی کو بچانا یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا
یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری۔ اور آخری حدیث سنا کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے رسالت میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ وہ موجود نہیں تھے، غیر حاضر تھے، لوٹ کر کے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اماں کا انتقال ہو گیا، میں نہیں تھا، اگر میری ماں زندہ ہوتی، میں موجود ہوتا تو وہ ضرور مجھ کو کچھ صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے کہتی کہ بیٹے میرے نام سے اتنا صدقہ کر دے، خیرات کر۔ مرنے سے پہلے صدقہ اور خیرات کرنا بھی یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اور مرنے کے بعد بھی میت کی طرف سے صدقہ اور خیرات کرنا، اس کے نام سے صدقہ اور خیرات کرنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کرو۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سب سے بہترین صدقہ کیا ہے؟ سنن نسائی کی صحیح روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سقی الماء، پانی پلانا، یہ سب سے بہترین صدقہ۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے اندر ایک کنواں کھدوا دیا، ایک کنواں کھدوا دیا تاکہ لوگ اس سے پانی پئیں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ کا طریقہ ہے کہ اگر دنیا کے لوگ پانی پینے کو ترس رہے ہوں اور آپ کے پاس پانی ہو، وسائل ہو، تو آپ ان کے لیے پانی پینے کا انتظام کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دنیا کی زندگی میں اپنی نعمتوں کو سمجھنے اور اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین بارش کی یہ نعمت پوری کائنات کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین اس نعمت کی حفاظت کرنے، اسے سہنے اور اس کی دیکھ بھال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ عقیدہ رکھنے کی سعادت عطا فرما کہ یہ بارش اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی بارش برسانے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کے کونے میں جہاں بھی مسلمان بھائی رہتے اور بستے ہیں، اللہ رب العالمین تو ان کے ایمان اور ان کے جان مال کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین وہ تمام لوگ، وہ تمام طاقتیں جو اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ہمارے مقدسات اسلامیہ کے خلاف سازشیں کر رہی ہے، اللہ رب العالمین